امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ آج کل جس طرح ہمارے اس شہر میں بھی اور دیگر شہروں میں بھی سنیچنگ کا اور مختلف جو وارداتیں ہوتی ہیں، تو گزشتہ دنوں ہمارے کراچی کے علاقے کورنگی میں بھی ایک واقعہ ہوا، اور ایک گھرانہ ہے جن کے نوجوان حذیفہ عطاری، تقریباً 17-18 سال عمر تھی ان کی، تو ان کو بھی وہ موٹر سائیکل وغیرہ چھین رہے تھے اور یہ نہیں دی، اور بہرحال گولی لگی اور بیچارے انتقال کر گئے۔ تو ان کے یہاں تعزیتی اجتماع ہوا، بڑے غمزدہ تھے پورے خاندان والے۔ تو ماشاءاللہ یہ نوجوان پچھلے سال محرم شریف میں مدنی قافلے میں بھی سفر کیا تھا، والد صاحب اور دیگر بھی، تو بڑے غمزدہ بھی ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے مبلغ نے ترغیب دلائی، تو ماشاءاللہ تینوں بھائی اور خاندان کے دیگر افراد بھی انشاءاللہ ان کی ایصال ثواب کے لیے 3 دن کے مدنی قافلے میں بھی ابھی پورے خاندان کی 2-3 بسیں لے کر یہ انشاءاللہ سفر کریں گے۔ تو امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ ظاہر یہ بڑا المناک واقعات ہو جاتے ہیں خاندان کے، تو جیسے ہوتا ہے نا، ان کو صبر نہیں آ رہا، اس کو صبر نہیں آ رہا، تو اس معاملے میں اگر ہم صبر کا ذہن بناتے ہیں تو کس طرح بنانا چاہیے، اجر و ثواب کیا ہوگا اس پر؟ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حذیفہ کو بے حساب بخشے، اور ان کے والدین کو بھی بخشے، اور صبر بھی عطا کرے ان سب کو۔ صبر تو اصل آ ہی جاتا ہے، لیکن صبر کی جو فضیلت ہے، اول صدمے میں آدمی صبر کرے، جیسے ہی صدمہ پہنچا بندہ صبر کرے، گلے شکوے نہ کرے، بتاتا نہ پھرے۔ اب آنسو نکلتے کوئی بات نہیں، وہ آنسوؤں سے رو رہے ہیں، ٹھیک ہے، چیخ پکار نہ کرے، وہ واویلا نہ مچائے، کہ بعض اوقات گلے شکوے میں تو کفریات بھی نکل جاتے ہیں، جیسے کہ بعض اوقات اس طرح کی جوان موت ہوتی ہے نا، اس میں کہ یا اللہ تجھے اس کی جوانی پر رحم نہیں آیا، ہمارا گھر تو نے اجاڑ دیا، یہ 2 کفر ہو گئے، اسلام سے نکل جائے گا، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اگر ایسا بولے گا تو، عورت بولے گی تو وہ بھی کافرہ ہو جائے گی۔ تو یوں مطلب صبر کرنا چاہیے اور اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ صبر کرنے والوں کو تو بڑا اجر ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم میں ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو، اللہ کی حمایت، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید جس کے ساتھ ہو، وہ تو اس کا تو بیڑا ہی پار ہے نا۔ صبر اول صدمے پہ ہوتا ہے کہ بعد میں صبر آ ہی جاتا ہے، پھر تو آدمی کو آٹومیٹک صبر آ جاتا ہے صبر تو خزانہ فردوس عاشقو، عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آ سکے۔ اب یہ کہ چوریاں، ڈکیتیاں، موبائل فون، تو ان کا یہ مارنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ان کے سامنے اڑی کی یوں مار دیتے ہیں یہ لوگ۔ تو اسکوٹر بھی اگر وہ چھینے نا، جیسے کوئی چیز چھینے تو وہ نا جان ہے تو جان ہے، آدمی شرافت سے اتر کر ان کے حوالے کر دے، سمجھ میں یہ آتا ہے، ورنہ یہ مار کے بھاگ جاتے ہیں۔ اب کتنا انصاف ہے، کتنے پکڑے جاتے ہیں، کتنوں کو کتنی سزا ملتی ہے، اس میں تبصرے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر سختیاں، قانون سب کے بنے ہوئے ہیں، قانون پر عمل ہو تو کسی کے مجالے کسی کا تنکا بھی چھین کر دکھا دے، یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارا پکڑنے والا نہیں ہے، ایسی پکڑ جیتے جی بھی آتی ہے۔ اور یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ ظالم، یہ عام طور پر جوانیوں میں مارے جاتے ہیں، اور مرتے بھی کتے کی موت ہے، مطلب بہت بری موتیں ہوتی ہیں ان کی، لیکن عبرت نہیں ہوتی ان کو۔ ورنہ یہ کہ چلو اگر بچ بھی گئے پھر بھی موت آنی ہے، قبر میں کیا ہوگا، پھر قیامت میں کیا ہوگا، اتنا ان کو احساس نہیں ہوتا۔ سب کو توبہ کرنی چاہیے ظلم سے، ڈکیتیوں سے، اور جن جن کا مال چھینا ان کو دینا ہے، ان کو جو تکلیفیں پہنچائی معافیاں بھی مانگنی ہے، یہ سب مطلب حساب کتاب کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دشواریاں ہیں، کہ قیامت کی دشواری جیسی دشواری نہیں ہے، قبر کی دشواری جیسی دشواری نہیں ہے، یہ کرنے میں دشواریاں ہیں، پولیس بھی نہیں چھوڑے گی، آخرت بچانے کے لیے کرنا تو پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔